اگر الزام لگانے پہ آئیں اور ثابت کرنے پہ آئیں تو پھر ہمارے پاس ہی بڑی باتیں ہیں. بہت باتیں ہم نہیں کرتے. ہم نے اپنے اوپر جو چیزیں برداشت کی ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. لوگ بیوقوف نہیں ہیں, نہ بھیڑ بکری ہیں, نہ جانور ہیں, نہ کیڑے مکوڑے ہیں. ہاں چپ ہیں تو اسے فائدہ لے کر اگر آپ یہ کریں گے کہ ڈنڈے چلائی جاؤ تو چپ کرائی جاؤ, کیا یہ پولیس یہ ادارے اس لیے بنے ہیں کہ لوگوں پہ اوپر ظلم کریں؟ میرا والد ہارٹ کا پیشنٹ تھا, ہر مہینے ہو جاتا تھا AFIC میں چیک اپ کرانے. جب میں آیا پتہ چلا اور میں یہاں پہ آیا اس کے فوت ہونے کے بعد, جان تو اللہ لینے اور دینے والا ہے, تو مجھے بیوی نے بتایا کہ وہ پچھلے 11 مہینے سے نہیں گیا تھا چیک اپ کرانے, کیونکہ میرے گھر اپنا ذاتی پتہ نہیں کیا سمجھ کر میں کوئی ایسی الفاظ استعمال کروں گا ان کے بارے میں, ہر دوسرے دن گھس جاتے تھے اور میری بیوی اور بچے اکیلے ہوتے تھے یہاں پر. تو کون ذمہ دار ہے؟ میرا والد چیک اپ کرانے نہیں گیا, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میں کسے پوچھوں؟ پہلی جو بات ہے, پہلے میں یہ بات کر لوں, ہم نے آتے ہی ہیلتھ کارڈ شروع کر دیا. لوگوں کو کافی تکلیف تھی اس وجہ سے. آپ کو پتہ ہے لوگ پورے 2 سال سے ویٹ کر رہے تھے, اپنے آپریشن نہیں کرا پا رہے تھے, اور ہم نے آتے ہی اس کو شروع کر دیا. لائبریری بھی ختم کر کے ماشاءاللہ وہ کام شروع ہے اور انشاءاللہ بہترین طریقے سے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے. پھر جیسے ہمارا رمضان آیا, ہم نے ڈیٹا کے مطابق جو لوگ تھے, جو ڈیٹا, کیونکہ دیکھیں ٹرانسپیرنسی میں نے کرنی ہے, میں ٹرانسپیرنسی کر کے ہی آگے بڑھ سکتا ہوں. مجھے میرے لیڈر نے یہی کہا, میرے پارٹی کا یہی ویژن ہے. اس پہ جو ہمارے 25% بلو جو پاورٹی لائن والے لوگ تھے ان کو ہم نے وہ پیسہ دیا اور بڑی عزت سے دیا ہے, اور انشاءاللہ کوئی بھی شکایت نہیں کرے گا. کسی کے گھر جانا پڑا یا کسی کی ہم نے ایک واقعہ ہوا تو صحیح لینے کا ایک بندے کا, تو اس میں نے کتنا ایکشن لیا کہ پالیسی بریک کی ہے, اور میں نے اس کے اوپر وہ بندوں کو سسپینڈ بھی کرایا جنہوں نے وہ ایونٹ رکھوائے تھے. اس میں قصور ہمارے لوگوں کا بھی تھا کہ آپ رکھیں ایونٹ کروانے والے میں وہ بھی تھے, لیکن چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. انسان اپنی ٹیم میں چھوٹی موٹی غلطیوں پہ لوگوں کو چینج نہیں کرتا. پہلی بات تو یہ ہو گئی, وہ ہم نے دیا. ساتھ ساتھ اس وقت جو ہے بارشوں میں جو ہمارا ایک بہت ہی زیادہ بارشیں اس دفعہ ہوئیں, تو الحمدللہ ہم نے انسٹنٹ 24 گھنٹے میں لوگوں کو ریلیف دیا ہے. اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو آنا نہیں پڑا, لوگوں کو لائنیں نہیں بنانی پڑیں, لوگوں کو اپیلیں نہیں کرنی پڑیں, بلکہ خود ہی ہمارے تمام ہم نے ڈسٹرکٹ کو جہاں یہ بارشیں ہوئی یا سیلاب وہاں پہ آیا, تو کافی بڑی مقدار میں آیا بہت جگہوں پہ, تو وہاں پہ ماشاءاللہ لوگوں کو خود ہی جا کے ادھر گھر میں ہی ہر چیز ملتی رہی. اس لیے کوئی ایونٹ کرائی آپ نے نہیں سنی ہوگی, اور انشاءاللہ لوگوں کو ہم نے اس میں اس کے مطابق اپنی چیز اور حق پہنچایا. صوبے کی گورننس میرے خیال میں انشاءاللہ بہتر ہے, ایک بہتر سمت کی طرف جا رہی ہے. اور اس میں جو ہماری جو ایڈمنسٹریٹو گورننس ہے ڈسٹرکٹ کی, وہ میں نے ابھی تک چینج نہیں کی ہے, کیونکہ وہ میں چیف سیکرٹری آنے کے بعد چینج کروں گا. کیونکہ وہ جب آئے گا وہ صوبے کا ہے, اس کی بھی 22-24 سال کا یہاں پہ ایکسپیرینس ہے, افسران, میرا بھی تجربہ ہے 9 سال کا. مل بیٹھ کے میں چاہتا ہوں کہ ہم ٹیم اتاریں اپنی, ایک وہ ٹیم جو سمجھ جائے کہ اب ہم نے اگر کیچ ڈراپ نہ کیا, نو بالیں نہ کرائیں, زیادہ رن نہ کھائے یا گندی بیٹنگ کی پرفارمنس نہ دی, تو پھر ہم یہ اس گورنمنٹ کی ٹیم کا حصہ ہم چلیں گے, وہ ہم اتاریں گے. اس سے پہلے جو ٹیم چل رہی ہے اس میں بہت سے لوگ یہی بھی ہوں گے, کوئی یہ نہیں سارے چینج ہوں گے, ان کی پورا پرفارمنس بھی ابھی کی ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے گڈ گورننس بہترین طریقے سے دینی ہے. اور اب بھائی بڑا امپورٹنٹ سوال کیا انہوں نے, اس کا میں ابھی آرام سے جواب دینا چاہ رہا تھا. دوسری جو بات آپ نے کی ہے کہ میں نے جو کل اسپیچ کی اور 9 مئی کے حوالے سے بات کی, دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں کھل کے بات کرنی پڑے گی ان پر. اگر ہم کھل کے بات نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. ہاں کچھ باتیں ہم کھل کے نہیں کرتے, اس لیے نہیں کرتے کہ وہ باتیں شاید ہمارے اداروں کو, ہمارے لوگوں میں نفرت پھیلائیں, نیشنلی اسپیشلی انٹرنیشنلی ہمیں اسے کوئی نقصان ہو, ملک کو نقصان ہو, ملک کی نیشنل سیکورٹی کو نقصان ہو, ملک کے اداروں کو نقصان ہو. تو اس کے لیے میں نے یہی کہا کہ ہم بیٹھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ اگر الزام لگانے پہ آئیں اور ثابت کرنے پہ آئیں تو پھر ہمارے پاس ہی بڑی باتیں ہیں. بہت باتیں ہم نہیں کرتے. ہم نے اپنے اوپر جو چیزیں برداشت کی ہیں وہ ہمیں پتہ ہے, وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے کس طرح برداشت کیا اس کو, وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لوگوں سے کتنا ظلم ہوا ہے. یہ ہزاروں میں نہیں, لاکھوں میں اور کروڑوں میں لوگوں کے گھر چھاپے مارے گئے ہیں, کروڑوں لوگوں کے گھر, اور بے قصور لوگ. صرف ان کی وابستگی PTI سے تھی, وہ کسی پروٹیسٹ میں نہیں تھے, وہ کسی ترتیبات میں نہیں گئے, انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی. اور یہ چیزیں کھل جائیں گی آگے آ کے, کوئی چھپنے والی باتیں نہیں ہیں. اور جو پولیٹیکل لوگ ہیں جنہوں نے یہ PTI چھوڑی اور مطلب ہے بالکل اس کے بعد صاف چلے شفاف چلے والا کام کر دیا, تو ہمارا نعرہ تھا کہ صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی. یہاں پہ ایک الٹا نعرہ انہوں نے چلوا دیا, خود ہی 9 مئی کروا کر. 9 مئی سے میں تو نقصان ہوا ہے, جن کو فائدہ انہوں نے کرایا ہے کہ جی بس آپ نے اگر صاف چلی شفاف چلی والا نعرہ مارے تو PTI چھوڑ دو, اور اس کے ثبوت موجود ہیں. مراد راز کا میں نے تو نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ مراد راز کے 1700 کالے ہیں, لاہور میں اسے لوگوں کو کالے کیے ہیں کہ آؤ
اور حملہ کرو. وہ مراد سے پریس کانفرنس کی ہے, وہ تو حوالات بھی نہیں گیا, کھلا ڈلا پھر رہا ہے. اندریب عباس چھت پہ کھڑی ہے, نعرے مار رہی ہے. اس نے پریس کانفرنس کر دی, اس کو کچھ نہیں کہا گیا. خدیجہ شاہ گاڑی چلا رہی ہے, وہ 9 مہینے پاکستان کی ہر جگہ چکر لگا کے آ گئی. یاسمین راشد منع کر رہی ہے, وہ آج بھی جیل میں ہے. تو یہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں, نہ بھیڑ بکری ہیں, نہ جانور ہیں, نہ کیڑے مکوڑے ہیں. ہاں چپ ہیں, چپ ہیں. تو اسے فائدہ لے کر اگر آپ یہ کریں گے کہ ڈنڈے چلائی جاؤ تو چپ کرائی جاؤ, کیا یہ پولیس, یہ ادارے اس لیے بنے ہیں کہ لوگوں پہ اوپر ظلم کریں, لوگوں کی آواز بند کریں, لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق ووٹ نہ دینے دیں, اپنی مرضی کی پارٹی نہ چننے دیں, اپنی مرضی کا لیڈر نہ چننے دیں. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ تو مل کے بات کرتے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ ہمارے دل میں بڑے زخم ہیں, بڑے درد ہیں, اپنے بھی ہیں اور اپنی اس عوام کے بھی ہیں, دونوں کے ہیں. ہم ذات والی چیز کو چھوڑ سکتے ہیں اور چھوڑی ہوئی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا والد ہارٹ کا پیشنٹ تھا, ہر مہینے ہو جاتا تھا AFIC میں چیک اپ کرانے. جب میں آیا, پتہ چلا اور میں یہاں پہ آیا اس کے فوت ہونے کے بعد, جان تو اللہ لینے اور دینے والا ہے, تو مجھے بیوی نے بتایا کہ وہ پچھلے 11 مہینے سے نہیں گیا تھا چیک اپ کرانے, کیونکہ میرے گھر اپنا ذاتی پتہ نہیں کیا سمجھ کر, میں کوئی ایسی الفاظ استعمال کروں گا ان کے بارے میں, ہر دوسرے دن گھس جاتے تھے اور میری بیوی اور بچے اکیلے ہوتے تھے یہاں پر. تو کون ذمہ دار ہے؟ میرا والد چیک اپ کرانے نہیں گیا, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میں کس سے پوچھوں؟